السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی، ایپیسوڈ نمبر 71 پارٹ 2۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہم 1K کا ٹارگٹ جلدی سے کمپلیٹ کر لیں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ جرگے میں خون بہا پہ راضی ہوا ہر شخص، قاتل بھی بیٹھا تھا، انصاف کا پرسا بھی۔ زاویار خانزادہ اپنے بازو کو جکڑے ہوئے دانت پر دانت جمائے ہوئے تھا۔ گولی اس کے بازو کو چھو کر گزر گئی تھی۔ کون ہے؟ کس نے یہ گولی چلائی؟ جو بھی ہے سامنے آئے۔ علیان خان ہوائی فائرنگ کرتے دہاڑے تھے۔ علیان خان کے ساتھ آئے ہوئے باقی آدمیوں نے بھی ہوائی فائرنگ کرنا شروع کر دی تھی۔ مجمع میں بگدڑ مچی تھی۔ جہاں کافی تعداد میں لوگ کھڑے تھے، وہ لوگ وسیع و عریض پر پھیلے ایک کھلی جگہ پر تھے۔ چاروں طرف بلند و بانگ پہاڑ تھے۔ یہ کوئی ڈیرہ نما جگہ تھی، مگر جگہ کا رقبہ کافی وسیع تھا۔ جرگے میں آج جن دو فریقین کا فیصلہ ہونا تھا، وہ دونوں کافی طاقتور اثر و رسوخ والے تھے۔ ان دو قبیلوں کے درمیان زمین کا ایک ٹکڑا متنازع بنی تھی۔ جھگڑا اتنا شدت اختیار کر گیا کہ سبین خان کے بیٹے شہباز خان نے درمان خان کے بیٹے علی کو قتل کر دیا۔ اب درمان خان اور سبین خان، ان دونوں فریقین کے لیے جرگہ بلایا گیا تھا۔ دونوں فریقین کی پارٹیاں کافی طاقت، اثر و رسوخ رکھتی تھیں۔ اس جرگے میں کم سے کم 20 سے زائد مشران، سرداران، معتبر و شخصیات موجود تھے، جن میں سر فہرست زاویار خانزادہ علیان خان تھے۔ ان دونوں قبیلوں سے بھی معزز افراد موجود تھے۔ دونوں قبیلوں کے علاوہ ایک غیر جانبدار قبیلہ بھی بلوایا گیا تھا۔ اس کھلی جگہ پر زمین پر سفید چادریں بچھائی ہوئی تھیں، جہاں کچھ دیر تک جرگے کی سنوائی شروع ہونی تھی۔ درمان خان اپنے بیٹے علی کے خون کے بدلے خون چاہتے تھے، اور یہی زاویار خانزادہ چاہتا تھا، مگر زبین خان ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ زمین، پیسہ، دیا دینا چاہتا تھا۔ ہوائی گولی سے تمہارا بیٹا کو گولی لگ گئی ہے، جہاں اتنا لوگ کھڑا ہے، کیا پتا کس کا ہاتھ سے گولی چلا۔ شکر کرو یہ گولی تمہارے بیٹے کے سینے پر نہیں لگا، سبین خان سنجیدگی سے کہتے علیان خان کے مقابل آیا تھا۔ سبین خان کو زاویار خانزادہ سے ذاتی طور پر کافی پرخاش تھی۔ زاویار خانزادہ سے مشاورت کرنے کے بعد حتمی فیصلہ زاویار خانزادہ نے ہی کرنا تھا۔ زاویار خانزادہ کافی ٹیڑھی چیز تھا۔ سبین خان کو پتا تھا وہ اپنے فیصلے پر ڈٹ جائے گا۔ سبین خان اپنے بیٹے کو ہر حال میں بچانا چاہتا تھا۔ بابا، جرگہ شروع کریں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ زاویار خانزادہ نے علیان خان کی طرف بڑھتے انہیں بازو سے جکڑا۔ علیان خان کافی متحمل مزاج انسان تھے۔ وہ گمبھیر صورتحال کو دیکھتے خود پر قابو پا گئے تھے۔ جرگہ شروع ہو جاتا ہے، اپنا بازو پر پٹی باندھ کر خون تو روکو۔ علیان خان نے زاویار خان سے سنجیدگی سے کہتے پاس پڑے گارڈ کو اشارہ کیا۔ اس بات میں سر ہلاتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ خان، التمش خانزادہ زاویار کے گرد کھڑی بھیڑ کو چیرتے زاویار خانزادہ تک پہنچتے ان کے بازو سے خون کو بہتے دیکھ کر پاگل ہوا تھا۔ یہ کس نے کیا خان؟ کس نے اتنی ہمت ہوئی یہ کرنے کی؟ التمش خانزادہ غراتے ہوئے اسی لمحے اپنی پسٹل سبین خان پر تان گیا۔ اسے یقین تھا سبین خان کے علاوہ یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ 2 دن پہلے وہ دھمکی بھی دے چکا تھا۔ التمش، زاویار خانزادہ نے التمش کی طرف پلٹتے اس کی پسٹل کو اپنے ہاتھ میں جکڑے اسے خون اتری آنکھوں سے دورتے تنبیہ کی تھی۔ سبین خان پر گولی تاننے پر اس کے گارڈز، اس کا قبیلہ مشتعل ہوا تھا۔ علیان خان اور باقی معززین افراد ان کے مقابل آتے صورتحال کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ التمش، خود پر قابو پاؤ، جانتے ہو اچھی طرح سبین خان کیا چاہتا ہے۔ زاویار خانزادہ اسے گورتے دبی آواز میں غرایا تھا۔ اس کی اب تک جان نہ لے لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ التمش خانزادہ خون آشام درندے کی مانند غرایا۔ زاویار خانزادہ کا خون بہتے دیکھ کر التمش خانزادہ اپنے خواص کھو رہا تھا۔ بس، زاویار خانزادہ ہاتھ اٹھا کے دہاڑا تھا۔ زاویار کی دہاڑ پر وہاں مکمل خاموشی چھائی تھی۔ التمش کی رنگت میں سرخیاں گلی تھی۔ بس، خود پر کنٹرول کرو۔ اپنے بہتے خون کا بدلہ لوں گا، مگر اس وقت خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے۔ زاویار نے التمش کے قریب ہوتے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے جکڑتے دبی آواز میں غراتے ہوئے اسے تنبیہ کی تھی۔ التمش خانزادہ نے جبڑے بھینچتے اپنی پسٹل اپنی قمیض میں ڈالی تھی۔
زاویار خانزادہ کے یوں سب کے سامنے غرانے پر اس کی رنگت میں سرخیاں گہری ہو رہی تھی۔ اسے اپنی ہتک کا احساس ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ نے التمش خانزادہ کے سرخ سپاٹ چہرے پر ایک نگاہ ڈالتے پاس کھڑے گارڈ سے ایک سفید کپڑا لیتے خود ہی اپنے بازو پر کس کے باندھا تھا۔ التمش سرد و سپاٹ چہرہ لیے اب مستعدی سے کھڑا تھا۔ زاویار خانزادہ کی طرف دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ زاویار خانزادہ اس کے سرد و سپاٹ چہرے کو بغور دیکھتے زمین پر بچھی سفید چادروں کی طرف بڑھتے بیٹھا تھا، جہاں باقی افراد بھی خاموشی سے بیٹھ چکے تھے۔ ارد گرد سب کے گارڈ پسٹل پکڑے مستعدی سے کھڑے تھے۔ التمش خانزادہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے باندھے غیر مرئی نقطے کو گورتے ہوئے تند و تیز سرخ چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ جرگے کی کارروائی کے دوران درمان خان دیا ہر صورت رد کر چکا تھا۔ وہ علی خان کے خون کے بدلے خون ہی چاہتا تھا۔ سبین خان ایسا نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ زمین اور پیسے دینا چاہتا تھا۔ آخرکار بات ونی پر آن ٹھہری تھی۔ زاویار خانزادہ کی رنگت سرخ ہوئی تھی، لب بری طرح بنچے تھے۔ یہی وہ نہیں چاہتا تھا۔ سبین خان اب تھوڑا تھوڑا قابل نظر آ رہا تھا۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، مگر اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے وہ آخری حد تک جانا چاہتا تھا۔ اپنے بیٹے شہباز کی زندگی ہر حال میں بچانی تھی۔ ایسا نہیں ہوگا، خون کا بدلہ خون ہوگا مگر ونی نہیں۔ زاویار خانزادہ کی سرد سپاٹ آواز گونجی تھی۔ علیان خان نے غصے سے زاویار کو دیکھا۔ باقی افراد کے چہروں پر بھی سنجیدگی اور ناگواری چھائی تھی۔ اچھا، تم نے بھی تو ارتضیٰ خان کے خون کے بدلے میں ونی میں ملکوں کی لڑکی کو لیا تھا۔ سبین خان کی زبان نے زہر اگلا تھا۔ اگر اس جرگے میں کسی کی زبان سے بھی میری عورت کا ذکر ہوا، خدا کی قسم کھاتا ہوں یہاں لاشوں کے انبار لگ جائیں گے۔ زاویار خانزادہ کی سرد قراہٹ گونجتے ایک پل کے لیے جرگے میں سانپ سونگا تھا۔ دوسرے لمحے زاویار خانزادہ کی بات پر جرگے میں شور و غل مچا تھا۔ زاویار خانزادہ سرد سرخ آنکھوں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بار پہلے عائش کا نام بڑے جرگے میں بہت بار لیا گیا تھا، تب اس کے نکاح میں نہیں تھی، اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، مگر بلکہ وہ خود اس وقت کافی تضحیک سے اس کا نام لے رہا تھا۔ اسے نکاح میں جو نہیں لینا چاہتا تھا، مگر آج اس کے نکاح میں تھی۔ اگر کوئی اس کا نام بھی لیتا وہ سچ میں اس کی جان لے لیتا، اور اس میں کوئی شک نہ تھا۔ علیان خان اور کچھ معززین اس گمبھیر صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ بھی ہو جائے بابا جان، دید، خون اور پیسے کے ذریعے ہی لیا جائے گا، ورنہ نہیں، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ وہ اٹل لہجے میں بولتے کھڑے ہوتے اپنی شال گردن میں بری طرح جھٹک گیا تھا۔ جرگے میں شامل تمام فریقین کھڑے ہوئے تھے۔ شور و غل مزید بلند ہوا تھا۔ التمش سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ اسی انداز میں کھڑا تھا۔ فون وائبریٹ ہونے پر التمش خان نے کان سے لگایا۔ کیا؟ التمش خانزادہ کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ وہ اسی لمحے لمبے لمبے ڈگ برتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اسے جاتے ہوئے بغور دیکھا تھا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سر جھٹک گیا تھا۔ التمش خانزادہ کی سیاہ جیب تند و تیز ہچکولے بھر رہی تھی۔ اس کی رنگت میں شدید سرخیاں گلی ہوئی تھیں۔ سیاہ آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ آہ! التمش خانزادہ نے گاڑی کے شیشے سے ہاتھ باہر نکالتے پسٹل سے کئی فائر کیے۔ پہاڑ گولیوں کی گونج سے تھر تھرا اٹھے تھے۔ زمر بی بی، یہ کیا کیا آپ نے؟ اس بار آپ کی جان بہت بے دردی سے لوں گا۔ آپ کا سینہ ہوگا اور میری گولیاں، زمر بی بی۔ التمش خانزادہ طیش و علم سے چیخا تھا۔ اس کی جیپ ان پتھریلی سڑکوں پر ہچکولے لیتے سپیڈ سے بھاگ رہی تھی۔ وہ مزید خطرناک حد تک جیپ کی سپیڈ بڑھا گیا تھا۔ التمش خانزادہ 2 گھنٹوں کا سفر 1 گھنٹے میں طے کرتے زمر خان کے کالج پہنچا تھا۔ بارہا اس کی جیپ کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ التمش خانزادہ کی گاڑی سناول کے پاس آ کر رکی تھی، جو زاویار خانزادہ کی دی گئی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی پیشانی مسلتے کانپ رہا تھا۔ اس کی کن پٹی پر پسینے کی دھار بہہ رہی تھی۔ پیپر کب کا ختم ہو چکا تھا۔ پورا کالج خالی ہو چکا تھا۔ زمر خان ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد اس نے زاویار خانزادہ کو کال ملائی تھی۔ زاویار کے فون نہ اٹھانے پر اس نے التمش خانزادہ کو کال ملائی تھی۔ التمش، ہم کو نہیں معلوم یہ کیسے ہو گیا۔ بی بی باہر نہیں آیا۔ خدا قسم وہ گیٹ سے اندر تو گیا تھا مگر باہر نہیں آیا۔ ہم پچھلا 5 گھنٹوں سے ادھر کھڑا ہے، ہم یہاں سے ہلا تک نہیں۔ وہ اپنی پیشانی انگلی سے مسلتے ہوئے التمش کے مقابل آتے تقریباً رو پڑا تھا۔ زاویار خانزادہ اس سب کی پتہ نہیں اسے کیا سزا دیتا۔
وہ تو پسینے سے تر تھا۔ زمر بی بی کالج سے باہر نہیں آئی۔ یہ بات کسی کو نہیں پتہ چلنی چاہیے، خان کو بھی نہیں۔ وہ اپنی پسٹل سناول کی پیشانی پر رکھ گیا تھا۔ التمش خان کو تو بتانا ہے۔ سناول خان مزید پریشان ہوا تھا۔ ضرورت پڑی تو میں بتاؤں گا، اگر تم نے بتایا تو خان کی گولی مارنے سے پہلے میں تمہیں ماروں گا۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں غراتے ہوئے کالج کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ التمش خانزادہ بھاگتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھا۔ چوکی دار گیٹ پر موجود تھا۔ التمش خانزادہ اسے پیچھے کی طرف دھکیلتے گیٹ کھولتے تیزی سے اندر داخل ہو گیا تھا۔ پورا کالج سناٹوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ سرخ ڈورے تیرتی آنکھوں سے ایک ایک کونے کی تلاشی لے رہا تھا، جیسے زمر خان کسی کونے میں چھپی ہوگی۔ وہ پاگلوں کی طرح ایک ایک کمرے کی تلاشی لے رہا تھا۔ زمر بی بی، وہ پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے کالج کی لائبریری روم کے باہر لگے تالے پر فائر کرتے تالا کھولتے اندر داخل ہوا۔ وہاں ہر طرف سناٹا تھا۔ زمر بی بی، وہ اپنے بال مٹھیوں میں دبوچتے اپنے حواس کھوتے چیخا تھا۔ کس کے لیے کیا آپ نے یہ سب؟ کس کے لیے کی اتنی نیچ گھٹیا حرکت؟ وہ دہشت زدہ انداز میں دہاڑ رہا تھا۔ وعدہ ہے زمر بی بی، آپ کے عاشق کو سب سے پہلے میں موت دوں گا، جس کے لیے آپ نے یہ سب کیا۔ وہ گرجتے ہوئے کالج سے باہر نکل آیا تھا۔ شام کی نارنجی کرنیں سورج کے ساتھ پہاڑوں کے عقب میں جا چکی تھی۔ رات کی سیاہی نے خاموشی سے وادی کو اپنے حصار میں لے لیا۔ پہاڑوں پر برفیلے سناٹے نے قدم جما لیے تھے اور سرد برفیلی ہواؤں کا راج شروع ہو چکا تھا۔ التمش خانزادہ پچھلے 3 گھنٹوں سے زمر خان کو ڈھونڈ رہا تھا۔ سناول خان نے زاویار خانزادہ کو فون پر بتا دیا تھا کہ اس نے زمر کو حویلی ڈراپ کر دیا ہے۔ وہ زمر خان کی تمام سہیلیوں سے تفتیش کر چکا تھا۔ زمر خان کا نمبر بند تھا۔ وہ نمبر اس رات سے ہی بند تھا جس رات وہ حویلی چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اس کا صاف مطلب تھا زمر کوئی اور نمبر استعمال کر رہی تھی، جس کے بارے میں زاویار خانزادہ تک کو خبر نہ تھی، یا کوئی اس کی مدد کر رہا تھا، لیکن کون؟ التمش خانزادہ نے لب بیچتے اسٹیئرنگ پر طیش و علم سے مکہ مارا۔ وہ کلام کی ہر سڑک، ہر چپا چھان آیا تھا۔ وہ اپنے تمام اثر و رسوخ استعمال کر چکا تھا۔ زمر خان کی سہیلیوں کے گھر تک وہ خود باقاعدہ طور پر جا چکا تھا۔ زمر خان حویلی نہیں پہنچی تھی یہ کسی کو خبر نہ ہو۔ وہ ان کے گھر والوں کو دھمکا بھی آیا تھا۔ التمش خانزادہ کی اس علاقے میں اچھی خاصی دہشت تھی۔ کوئی بھی زبان نہیں کھولے گا، اسے یقین تھا۔ وہ اسٹیئرنگ کو ایک ہاتھ سے جکڑے اپنی خون اتری آنکھیں ونڈ اسکرین سے نظر آتی پتھریلی سڑکوں پر جمائے ہوئے تھا۔ زمر خان پر کسی کا عکس تک گوارا نہ تھا۔ وہ جائز طریقے سے کسی اور کی ہو جاتی وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ناجائز طریقے سے کیسے کسی اور کی ہونے دے سکتا تھا؟ وہ اچنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے اسٹیئرنگ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑتے اپنے اندر چلتی آندھیوں کے جکڑ پر قابو پانے لگا۔ سینے میں دھڑکتے دل نوکیلے بالوں کی زد میں آیا تھا۔ زخمی دل مزید فگار ہوا تھا۔ سیاہ سرخ ہوتی آنکھوں سے پانی نکلتے اس کے گالوں پر بہا تھا۔ برفیلی ہواؤں کی چبھن جیسے آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ زمر خان دل میں نہیں روح میں رہتی تھی۔ وہ اتنی شدت سے اس سے عشق کرتا تھا کہ اسے اس کی چاہت سے بھی کسی اور کی ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ ان سرمئی آنکھوں سے اتنی شدت سے عشق تھا کہ وہ کسی اور کی طرف اٹھ کر جھکتی تھی۔ وہ آگ کی بٹی کی طرح جلنا شروع ہو جاتا تھا۔ وہ کیسے کسی اور کا حق ان سرمئی آنکھوں پر برداشت کر سکتا تھا؟ وہ پچھلے 5 گھنٹوں سے کہاں تھی، کس حال میں تھی، کس کے پاس تھی؟ وہ سوچ سوچ کر مر رہا تھا۔ درد و کرب سے اس کا پور پور اذیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اتنی شدت سے عشق تھا اس سے کہ وہ کسی اور کی گولی سے مرے، اسے یہ بھی گوارا نہ تھا۔ زمر بی بی، آپ خان کے ہاتھوں سے نہیں میرے ہاتھوں سے موت پائیں گی، وہ بھی بے درد موت۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے دہاڑ اٹھا۔ اس کی دہاڑ سے گاڑی بری طرح ڈولی تھی۔ دوسرے لمحے وہ گاڑی روتے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہی چلا گیا تھا اور اسٹیئرنگ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے چیختا جا رہا تھا۔ درد دل میں اٹھتے پورے وجود کو جیسے اپنے جکڑ میں لے رہا تھا۔ ایک باپ کا نام نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی محبت کو ابھی تک پا نہ سکا تھا۔ اس ایک نام کی وجہ سے میں زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زمر خان کو نہ مانگ سکا۔ 27 سال تک یہ نام التمش خانزادہ کے نام کے ساتھ نہیں جڑا تو اب کیسے جڑ سکتا ہے؟ میں التمش زمان ہوں، میں التمش زمان خان ہوں۔ وہ حلق کے بل چیخ رہا تھا۔ اس کی آواز پھٹ رہی تھی، لفظ حلق میں گھٹ رہے تھے۔ اس کا وجود ناجائز نہیں تھا مگر بنا دیا گیا تھا۔
نفرت ہے مجھے تم سے، نفرت ہے مجھے باپ لفظ سے، اس رشتے سے جو میری ماں کا نہ ہو سکا وہ میرا کیا ہوگا۔ وہ شدت گریہ سے چیخ رہا تھا، اس کی چیخیں پہاڑوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ شرم کے قابل ہے تمہارا نام، تمہاری حیثیت، اتنا غلیظ ہے تمہارا نام کہ اپنے نام کے آگے لگانے سے پہلے مجھے موت گوارا ہے مگر تمہارا نام نہیں۔ اس چیرنگ پر مکے مارتے ہوئے چیختا جا رہا تھا۔ شدت غم سے اس کا دل پھٹ رہا تھا، اس کی آواز بیٹھ رہی تھی۔ وہ حلق کے بل چیخ رہا تھا، اس کی گردن کی نیلی رگیں ظاہر ہو رہی تھیں، پورا وجود جوالا مکھی کی طرح پھٹ رہا تھا، وہ آتش گیر مادے کے زد میں تھا۔ التمش خانزادہ نے اپنی شال کندھوں سے اتارتے ہوئے سیٹ پر پھینکی تھی۔ وہ اپنی قمیص کے بٹن کھولتے گہرے سانس لینے لگا۔ اسے سانس لینے میں جیسے دقت ہو رہی تھی، دھواں سا اس کے پور پور میں سما رہا تھا۔ التمش خانزادہ نے گاڑی سٹارٹ کرتے اسے پھر سے ان پتھریلی سڑکوں پر دوڑایا۔ جیسے جیسے رات آگے بڑھ رہی تھی اس کی جان نکل رہی تھی۔ وہ کہاں تھی، کس کے پاس تھی؟ وہ اس بے رحم وجود کی فکر میں گلتا جا رہا تھا۔ ہوتے کون ہو مجھ پر شک کرنے والے، میری کلائی پکڑنے والے؟ یہ کارڈ مجھے زمین پر پڑا ملا تھا، جسے اٹھا کر پکڑ لیا اور تم سمجھ رہے ہو مجھے کسی نے دیا ہے؟ اتنا ہلکے کردار کا سمجھتے ہو مجھے؟ تم جیسے چھوٹے لوگوں کا کردار نہیں ہوتا، مگر زمر آلیان خان کا نہ صرف سٹیٹس اونچا ہے بلکہ کردار بھی اونچا ہے۔ التمش خانزادہ کو اسلام آباد کے مال کا وہ منظر یاد آیا تھا جب ایک لڑکا زمر خان کے پاس سے گزرا تھا، ایسے جیسے اس لڑکے نے زمر خان کو کچھ پکڑایا ہو۔ اس کے پوچھنے پر زمر خان نے اس کارڈ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو منہ پر مار دیا تھا۔ التمش گاڑی روکے گہرے سانس لیتے اپنی سرخ آنکھیں ونڈ اسکرین پر گاڑ گیا۔ تم میری نفرت کے قابل ہو، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ میرا بس چلے تمہارے سینے میں درجن بھر گولیاں اتار دوں۔ میرے خوابوں کے قاتل ہو تم التمش خان۔ زمر کے لفظ اسے اپنی سماعتوں میں سنائی دے رہے تھے۔ اس کا خواب کیا تھا آخر؟ جیسے اسے اب سمجھ آ رہا تھا، زمر بی بی کا خواب ماڈل بننا ہے کیا؟ التمش خانزادہ گہرے سانس لیتے زیر لب بڑبڑایا تھا۔ اسے یاد آیا تھا وہ ایک مرتبہ کالج دلہن کا لباس پہن کر گئی تھی کہ اسے کالج میں ماڈلنگ کرنی ہے۔ التمش خانزادہ بے یقین ہوتے اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے ہوئے تھا۔ زمر خان کا خواب ماڈل بننا ہے، وہ بے یقین تھا۔ 7 رائزنگ۔ زمین پر پڑے اس ٹکڑے کارڈ پر لکھا لفظ اس کی نگاہوں کے سامنے آیا تھا۔ التمش خانزادہ نے اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی کا رخ اسلام آباد کی طرف کیا۔ وہ اپنے موبائل سے گوگل کرتے اس پروڈکشن ہاؤس کے تمام متعلق معلومات لے رہا تھا۔ یہ پروڈکشن ہاؤس کراچی میں تھا۔ اف، التمش خانزادہ کی سانسیں بے چین ہوئی تھی۔ زمر بی بی کیا کراچی چلی گئی ہیں؟ التمش خانزادہ کی گاڑی کا رخ اسلام آباد ایئرپورٹ کی طرف تھا۔ زمر خان یقیناً اسلام آباد ایئرپورٹ گئی ہوگی، وہاں سے وہ فلائٹ کے ذریعے کراچی کے لیے نکلی ہوگی۔ وہ یہ سوچتے اپنی گاڑی کو اب تیزی سے اسلام آباد کی طرف دوڑا رہا تھا۔ وہ پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ اگر وہ کراچی چلی گئی تو پتہ نہیں وہ کس کے ساتھ تھی جس پر اعتبار کر کے زمر خان نے اتنا بڑا فیصلہ لیا۔ کیا وہ اس قابل تھا؟ سوچ سوچ کر التمش خانزادہ کی سانسیں انگارہ ہو رہی تھیں، دماغ کی نسیں پھٹ رہی تھیں۔ زاویار خانزادہ کی کال آنے پر التمش خانزادہ نے لب بھینچتے فون کان سے لگایا۔ زمر کہاں ہے؟ فون پر زاویار خانزادہ کی دہشت ناک گرج سنائی دی تھی۔ وہ دان پر دان جمائے گاڑی روک چکا تھا۔ جواب دو التمش، میری بہن کہاں ہے؟ زاویار خانزادہ اب کی بار دہاڑا تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ آ جائیں خان، میں بھی وہی جا رہا ہوں، وہ کہتے فون بند کر چکا تھا۔ زمر بی بی یہ کیا کر چکی ہیں آپ خود کے ساتھ؟ آپ خود بھی نہیں جانتی۔ التمش خانزادہ زیر لب بولتے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ وہ خود سے تو زمر خان کو بچا سکتا تھا، مگر زاویار خانزادہ سے اب زمر خان کو کیسے بچاتا؟ زمر بی بی، وہ طیش و علم سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھا گیا۔ زمر خان اسلام آباد کے ایک لگژری اپارٹمنٹ میں موجود تھی۔ وہ سیاہ رنگ کی بے حد خوبصورت ساڑی میں ملبوس تھی۔ اس کے سنہری بال کھلے ہوئے تھے۔ اس نے بے حد سلیقے سے میک اپ کیا ہوا تھا۔ اس ساڑی میں اس کا حسن دو آتشہ ہو گیا تھا۔ نظر بھر کر اس کی طرف دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس سیاہ ساڑی نے اس کا خوبصورت جسم مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا، مگر اس کے کندن نشیب و فراز، اس کی بل کھاتی کمر نے اس کے حسن کو شعلہ جوالا کی طرح بھڑکا دیا تھا۔ وہ مغروریت سے خود کو دیکھ رہی تھی۔ کراچی جانے سے اسی اپارٹمنٹ میں اس کا ایک شوٹ ہونا تھا۔ وہ اپنے فیصلے پر مطمئن تھی۔ وہ کسی بھی مرد کی کھٹ پتلی نہیں بننا چاہتی تھی۔
ذرا خانزادہ جب سے اسے عین نکاح کے وقت چھوڑ کر چلا گیا، اسے یقین ہو چلا تھا وہ کبھی بھی عزت سے اس حویلی سے رخصت نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں کیوں اسے لگتا تھا جب بھی وہ کسی کے نکاح میں گئی، کسی بدلے کے طور پر یا کسی سزا کے طور پر جائے گی۔ آج جس دن سے ونی میں آئی تھی، اس دن سے اسے زاویار خانزادہ اور آلیان خان سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ اسے پورا یقین تھا زاویار خانزادہ کے کیے کی سزا اسے ملے گی۔ اس لڑکے کو بیچ چوراہے پر لٹکا کے مار دیا کیونکہ اس کا کوئی نہیں تھا۔ پانی، پانی، آج بھی اس لڑکے کی چیخیں گونجتی تھی۔ بعد میں اس لڑکے پر ریپ کا الزام لگا دیا تھا۔ وہ التمش اور زاویار خانزادہ کی گڑی ہوئی کسی بات پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ ان کے حصے میں ایک گناہ نہیں تھا، کئی گناہ تھے۔ کالج میں کئی لڑکیوں کے منہ سے وہ زاویار خانزادہ کے ظلم کے قصے سن چکی تھی۔ ان میں التمش خانزادہ کا نام سرِ فہرست تھا۔ اسے اس حویلی سے آزادی کا سب سے آسان طریقہ اسے یہی لگا تھا۔ ماڈل بن کر کسی بھی مرد کے بغیر زندگی گزارنا اس کا خواب تھا۔ یہ جنون تب بنا جب زاویار خانزادہ اس کی ہر خواب کی نفی کرتے اس پر اپنی مرضی نافذ کرتا رہا۔ وہ کس سہیلی کے گھر جا سکتی ہے، کس سہیلی کے گھر نہیں، وہ کون سے کالج جائے گی، وہ یونیورسٹی نہیں جائے گی، وہ باہر نہیں جائے گی، وہ اپنا چہرہ ڈھانپے گی۔ اس کی زندگی کا ہر فیصلہ زاویار خانزادہ لے رہا تھا۔ اس کے فیصلے کے آگے آلیان خان بھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ وہ زاویار آلیان خان سے متنفر ہوتی چلی گئی۔ تبانہ خانم کو زاویار، ارتضی خان اور آلیان خان کے آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ کالج میں اسے اس کی خوبصورتی کا احساس کالج کی ہر لڑکی کروا چکی تھی۔ اس کی سہیلی زرتاشا، جس کا کزن عبید ایک ماڈل تھا، اس نے ان سب میں اس کی بہت مدد کی تھی۔ عبید نے اس خواب کو اس کا جنون بنایا۔ یہ اب واقعی میں خواب نہیں تھا، جنون تھا۔ اس نے بہت سی اداکاروں کی جرنی بھی پڑھی تھی جنہوں نے اپنی فیملی کے خلاف جا کر اس شعبے میں قدم رکھا تھا۔ آج ان اداکاروں کا کافی نام تھا۔ وہ اس لگژری اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں کھڑی، فینسی مرر وال کے آگے کھڑی، اب خود کو مغروریت سے دیکھ رہی تھی کہ اپارٹمنٹ کا بیرونی دروازہ کھولتے عبید اندر داخل ہوا تھا۔ سمر خان جلدی سے صوفے سے اپنی سیاہ شال اٹھائے اپنے وجود پر اوڑھ گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے اسی ساڑی میں اس نے پورٹ ویلیو شوٹ کروانا تھا۔ اب عبید کو یہاں دیکھ کر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ خوبصورت تھی کہ نقوش پر ناگواری کا تاثر ابھرا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے اندر آنے کا؟ نوک کر کے تمہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ عبید کو دیکھ کر غصے سے برس پڑی تھی۔ سمر خان کو عبید کو دیکھ کر پہلی بار عجب سی ناگواری کا احساس ہوا تھا۔ یہ جس اپارٹمنٹ میں تم کھڑی ہو، اس کا مالک میں ہوں۔ نوک کر کے کیوں آتا؟ ایسے ویسے ہی یہ سارے پردے اتر جانے ہیں۔ اپنی جینس کی پینٹ کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ ڈالتے سنجیدگی سے بولتے، سمر خان کے مقابل لاتے اس کے خوبصورت نقوش پر اپنی نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ سمر خان نے اسے تھیکے چتونوں سے گورا تھا۔ جب پورٹ فولیو شوٹ کرواؤ گی تو کیا یہ شال اوڑھ کر رکھو گی؟ عبید نے ہنستے ہوئے سمر خان کے سینے سے لپٹی شال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عبید کی دو انگلیاں سختی سے اسے آگے سے چھو گئی تھیں، جسے سمر خان نے محسوس کرتے زناٹے دار تھپڑ عبید کے گال پر جڑ دیا تھا۔ تھپڑ اتنا جاندار تھا کہ عبید کا گال لال ہو چکا تھا۔ عبید اپنے گال پر ہاتھ رکھے اسے خون خوار نگاہوں سے گور رہا تھا۔ سمر خان سے اسے اس بات کی توقع نہ تھی۔ اسے تو لگا تھا وہ گھبرا رہی ہوگی۔ وہ جس جگہ سے آئی تھی، وہ جس خاندان سے تھی، سامنے کھڑی لڑکی کا تو اس وقت خون خشک ہونا چاہیے تھا۔ عبید کو لگا تھا وہ مقابل کو ڈرا دھمکا کر ہر بات منوا لے گا۔ سمر خان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی اسے خون خوار نگاہوں سے گور رہی تھی۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ بہت بہادر ہو سمر خان۔ زاویار خانزادہ اور وہ التمش تمہیں ڈھونڈ رہا ہوگا۔ میں نے تمہیں یہاں سے نکال دیا تو کہاں جاؤ گی؟ عبید اپنا گال سہلاتے سمر کی طرف دیکھتے اسے دھمکی دیتے ہنسا تھا۔ زاویار خانزادہ اور التمش خان کے نام پر سمر خان زرد ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ خود پر قابو پا گئی تھی۔ قبر میں جاؤں گی اگر انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا۔ میں اپنا انجام سوچ کر آئی ہوں، مگر تم اپنا انجام سوچو۔ اگر مرتے ہوئے میں نے تمہارا نام لے لیا تو یقیناً تم بھی قبر میں ہی جاؤ گے، میرے ساتھ نہیں، الگ الگ قبروں میں۔ سمر خان نے جواباً استہزائیہ لہجے میں کہا، تم نے کہا تھا کہ وہ تم تک کبھی پہنچ نہیں سکیں گے، وہ مر کر بھی سوچ نہیں سکتے کہ تم شوبز کی دنیا میں قدم رکھنے کی سوچ بھی سکتی ہو۔ عبید سمر خان کی بات پر اچھا خاصا گڑبڑایا تھا۔ ہاں کہا، ایسا ہی ہے، وہ لوگ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ زرتاشا کب سے کالج چھوڑ کر امریکہ شفٹ ہو چکی ہے، کسی کو بھی تمہارے بارے میں پتہ نہیں چل سکتا۔ جو نمبر میں استعمال کر رہی ہوں وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔
کسی کے فرشتوں کو میرا پتہ نہیں چل سکتا۔ اپنا وعدہ پورا کرو۔ کہاں ہیں وہ تمہارے عادل صاحب جنہوں نے مجھے پروٹیکشن دینی تھی، جن کا بہت اثر و رسوخ ہے؟ ذرا عمر اپنی شال خود پر اچھی طرح لپیٹتے ہوئے ہو رہی تھی۔ عبید کی انگلیاں کا لمس اسے کسی زہریلے ناک کی طرح ڈس رہا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا عبید کی انگلیاں کاٹ ڈالے۔ آ جاتے ہیں وہ، پہلے میں تمہیں اچھی طرح پروٹیکشن دے دوں۔ عبید نے مکروہ ہنستے ہوئے زمر خان کی شال ایک جھٹکے سے اس کے تن سے کھینچ کر اتاری۔ عبید، زمر خان پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے حلق کے بل چیخی تھی، پہلے مجھے خوش کرو، یقین کرو تمہیں سپر سٹار بنا دوں گا۔ عبید نے اس کے دو آتشہ حسن کو للچائی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ زمر خان بے یقینی سے اسے دیکھتے اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھانے لگی۔ عبید زمر کے چہرے پر بے یقینی سے دیکھتے ہنسا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو زمر، میرا تم پر دل آ گیا ہے۔ عادل صاحب سے پہلے میں تمہیں پانا چاہتا ہوں۔ عبید نے زمر خان کے گلابی کٹاؤ دار ہونٹ دیکھتے اپنے لبوں پر زبان پھیری۔ وہ جس سے زمر کا سودا کر چکا تھا وہ عادل کا انتظار نہیں کر سکا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی مکمل حسن رکھتی تھی، اس نے اتنا مکمل حسن کہیں نہیں دیکھا تھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو زاویار خانزادہ کی دہشت میں تمہیں بتا چکی ہوں، وہ کیسا ہے، وہ تمہاری جان لے لے گا۔ زمر خان چیخی تھی، جو کچھ تم نے بتایا یقین کرو میں زاویار خانزادہ سے اندر سے بہت ڈر گیا ہوں، مگر کیا ہے نا ابھی تم نے خود یہ ڈر خوف میرے دل سے نکال دیا ہے۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ زاویار کبھی تمہارے اور مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب اس اپارٹمنٹ میں تمہاری ساڑی اتر بھی جائے گی تو کون ہوگا تمہاری بربادی دیکھنے والا، تمہاری چیخیں سننے والا؟ عبید زمر خان کو آنکھ مارتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ زمر خان جلدی سے رخ پلٹے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ عبید زمر خان کو کمرے کی طرف بھاگتے دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ زمر خان اس سے پہلے دروازہ بند کرتی عبید دروازے کے بیچوں بیچ ہاتھ رکھ گیا تھا۔ زمر خان نے اسی لمحے دروازہ زور سے بند کیا۔ عبید کا ہاتھ دروازے کے بیچ آتے بری طرح کچلا گیا تھا۔ عبید کی فلک شگاف چیخیں اپارٹمنٹ میں گونجی تھی۔ زمر خان نے چیختے ہوئے مزید بے رحمی سے دروازہ پریس کیا۔ عبید کے ہاتھ سے خون ٹپکنے لگا تھا۔ زمر خان جتنی طاقت لگا سکتی تھی وہ اتنی لگا رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنی پوری طاقت لگا رہی تھی۔ وہ مر سکتی تھی، خود کو برباد نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ عبید جیسے کتے اسے نہیں چھو سکتے تھے۔ عبید نے چیختے ہوئے دروازے پر پوری قوت سے اپنی لات ماری۔ دروازہ عبید کے بھاری بوٹ کی ضرب سے کھلتا چلا گیا۔ زمر پیچھے کو لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر کمر کے بل گری تھی۔ عبید اپنے زخمی ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں جکڑے زمر خان کو گالی دیتے اس کی طرف بڑھا، جو اسے سراسیمگی سے دیکھتے زمین پر پیچھے کو کھسک رہی تھی۔ اس کا پورا بدن خوف سے لرز رہا تھا۔ تمہارے تھپڑ اور اس زخم کا بدلہ بہت برے طریقے سے تم سے لوں گا۔ تمہاری چیخوں تک کو تم پر آج رحم آئے گا زمر خان۔ عبید بلبلاتے ہوئے زمر کی طرف بڑھتے اس پر جھکا تھا۔ زمر نے اسی لمحے اسے بنا کوئی موقع دیے پوری قوت سے اس کی ٹانگوں کے درمیان اپنی سینڈل ماری جس کی ہیل نوکدار تھی۔ آہ! عبید اپنی ٹانگوں پر ہاتھ رکھتے درد سے چیختے ہوئے پیچھے کو ہوتے لڑکھڑایا تھا۔ زمر خان جلدی سے زمین سے اٹھتی دروازے کی طرف بڑھی۔ عبید پاگل ہوتے زمر کو بالوں سے جکڑتے بیڈ پر دھکیل گیا۔ زمر خان بیڈ کے گدے پر اوندے منہ گری تھی۔ عبید جلدی سے زمر خان کی طرف بڑھا۔ یہ لڑکی اس کی سوچ سے کہیں زیادہ بہادر تھی، اسے کافی تکلیف بھی دے چکی تھی، وہ اس پر آج رحم کھانے والا نہیں تھا۔ زمر خان نے سیدھے ہوتے سائڈ ٹیبل پر پڑا کرسٹل واز اٹھاتے عبید کے سر پر دے مارا تھا۔ عبید کی دل خراش چیخ کے ساتھ خون کا فوارہ عبید کے سر سے پھوٹا تھا۔ وہ بیڈ کے ایک طرف گرتے اپنے سر کو جکڑے بری طرح درد سے کراہنے لگا۔ زمر خان جلدی سے بیڈ سے اٹھتی باہر کی طرف بھاگی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر آئی تھی۔ ساڑی کا پلو اس کے سینے سے اترتے نیچے زمین کو چھو رہا تھا۔ پلو اس کی سینڈل کی ہیل کے نیچے آیا تھا۔ زمر خان منہ کے بل گری تھی۔ وہ اپنی چیخ لبوں میں دبا گئی تھی۔ پیشانی پر زخم آیا تھا مگر وہ چیخ نہ سکی تھی۔ اسے اب جلد از جلد اس حبس زدہ اپارٹمنٹ سے نکلنا تھا۔ وہ جلدی سے زمین سے اٹھتے اپنے ساڑی کا پلو خود پر اچھی طرح کر گئی تھی۔ وہ بدحواسی سے بھیگی گلابی آنکھوں سے اپنی شال تلاش کر رہی تھی۔ اس کا جسم بری طرح کپکپا رہا تھا۔ اسے اس عادل کے آنے سے پہلے یہاں سے نکلنا تھا۔ اگر وہ آ جاتا یا عبید کا سوچتے اس کا جسم مزید بری طرح کانپنے لگا تھا۔ اس کے کراہنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ آہ!
زمر خان اپنے لبوں پر ہاتھ جماتے شدت گریہ سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ کہاں جائے گی، اب کس کے پاس جائے گی؟ اسے کچھ نہیں پتا تھا، نہ اس وقت اس کا دماغ کام کر رہا تھا۔ زمر نے چادر کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ وہ زمین پر پڑی تھی۔ اسے اپنے پرس کا خیال آیا تھا جو اندر پڑا تھا، جس میں کچھ پیسے اور اس کا موبائل تھا۔ وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ اندر کمرے میں عبید کے پاس سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا۔ وہ جتنی بھی بہادر سے ہی مگر اسے اس وقت اس زخمی عبید سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ اپنے بیگ کے بغیر نہیں جا سکتی تھی۔ ان پیسوں سے وہ کسی بھی ہوٹل میں رہائش اختیار کر سکتی تھی۔ وہ جلدی سے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ کمرے کا دروازہ کپ کپاتے ہاتھوں سے کھولتے اندر داخل ہوئی۔ عبید بڑھ پر خون میں لت پت اپنے ہوش کھو چکا تھا۔ وہ کپ کپاتے ہوئے عبید والی سائڈ کی طرف بڑھی۔ سائڈ ٹیبل سے اپنا بیگ اور موبائل اٹھایا تھا۔ عبید کو خون میں لت پت دیکھتے وہ چیخ چیخ کر رو دی تھی۔ اپنا بیگ اور موبائل اٹھائے بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل آئی۔ اپنی چادر زمین سے اٹھائے زمر خان نے اپنے کپ کپاتے وجود پر اوڑھی تھی۔ وہ تیزی سے اپارٹمنٹ کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا ہی تھا، دروازے پر کھڑے انسان کو دیکھ کر اس سرسوں کے پھول کی طرح مرجھا گئی تھی۔ اس کے بدن کی کپ کپاہٹ بڑھتے شدت اختیار کر گئی تھی۔ وہ سوکھے پتے کی مانند کانپنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے آیا تو اسے شاید فرشتہ لگتا، مگر اب وہ اسے ملک الموت لگ رہا تھا۔ وہ یقیناً اس کی روح ہی قبض کرنے آیا تھا۔ التمش! وہ کپ کپاتے لبوں سے اس کا نام لیتے تیزی سے پیچھے کی طرف ہوئی تھی۔ التمش خانزادہ اسے سرد سرخ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے پیچھے کی طرف مزید قدم بڑھا گئی تھی۔ زمر خان کی شال اس کے وجود سے سرکتی زمین بوس ہوئی تھی۔ التمش خانزادہ پر اس اپارٹمنٹ کی چھت جیسے گر پڑی تھی۔ وہ اس کے سامنے ساڑی میں اپنے دو آتشہ بدن کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسے اس ساڑی میں دیکھ کر التمش خانزادہ کا وجود جیسے آرے سے کٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ التمش خانزادہ اسی لمحے اس کی طرف بڑھتے اس کے گال پر پوری قوت سے زناٹے دار تھپڑ جڑ گیا تھا۔ زمر خان اس کے بے درد تھپڑ پر بری طرح لڑکھڑاتے ہوئے فرش پر اوندے منہ جا گری تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی 2 ٹکے کے گارڈز؟ وہ اپنے نچلے لب سے انگوٹھے سے خون چنتے سیدھے ہوتے غرائی تھی۔ التمش خانزادہ اس کی بات پر پاگل ہوتے اس کی طرف بڑھا۔ زمر خان سیدھے ہوتے پیچھے کی طرف کھسکی۔ 2 ٹکے کا میں نہیں، آپ ہیں زمر بی بی، جسے یہ سب کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آئی۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھتے زمر خان پر جھکتے ہوئے اس کا جبڑا بے دردی سے دبوچ گیا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ اپنی عزت نہیں بیچی۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ زمر خان خود کو چھڑواتے ہوئے روتے ہوئے ٹوٹے لفظوں سے چیخی تھی۔ وہ بہت بے دردی سے اس کا جبڑا دبوچے ہوئے تھا۔ زمر خان کو اپنا جبڑا ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ التمش خانزادہ سے اندر سے بہت ڈر گئی تھی، مگر مقابل کی حیثیت اسے اس کے آگے جھکنے نہیں دے رہی تھی، نہ وہ کبھی التمش خانزادہ کے آگے زیر ہو سکتی تھی۔ مقابل کے تھپڑ اسے کوڑوں کی طرح لگے تھے۔ زاویار خانزادہ اسے اس پر مسلط نہ کرتا وہ شاید اس حد تک نہ جاتی۔ آج بھی اس تک التمش ہی پہنچ آیا تھا۔ اب وہ زاویار اور التمش کے ہاتھوں بے درد موت پائے گی۔ وہ التمش کو دیکھتے رو پڑی تھی۔ التمش خانزادہ زمر خان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے دیکھتے اس کا جبڑا ایک جھٹکے سے چھوڑ گیا۔ وہ بہت برے طریقے سے اس کا جبڑا دبوچے ہوئے تھا۔ زمر خان کی سانسیں بند ہو رہی تھی۔ زمر سسکتے ہوئے اپنے جبڑے پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہاں التمش خانزادہ کے بے درد انگلیوں کے نشان ثبت ہو گئے تھے۔ آپ کی سزا موت سے کم نہیں ہونی چاہیے، اس سے کم تو میں بھی پہ اب راضی نہیں ہوں گا۔ بے درد موت! التمش خانزادہ زمر خان کی پیشانی پر پسٹل رکھے اس پر جھکے ہو رہا تھا۔ دروازہ دہاڑ سے کھلا تھا۔ زاویار خانزادہ اندر داخل ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ کو دیکھتے زمر خان کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہوا تھا۔ وہ خوفزدہ ہوتے پیچھے کو کھسکی تھی۔ زمر خان کا حلیہ دیکھ کر زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈوروں میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اپنے گارڈ کو اندر داخل ہونے سے منع کر چکا تھا۔ گارڈز باہر رک چکے تھے۔ التمش جبڑے بینچے کھڑا ہو چکا تھا۔ زاویار خانزادہ اپارٹمنٹ کا دروازہ زور سے بند کرتے اندر سے لوک کر گیا تھا۔